अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए शुरू करते हैं नावल की लास्ट एपिसोड। नावल का नाम है महरम और इसको लिखा है नीला कमल ने। आज ही हमारा नावल कंप्लीट हो जाएगा, तो कल फिर हम एक नए नावल के साथ हाजिर होंगे। ठीक है, तो चलें आइए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चारों तरफ लाइटिंग हुई, लेकिन बीच अंधेरे में एक टेबल पर सिर्फ मोमबत्ती लगाए गुलाब के फूलों को अच्छे से सजाए साइड पर दो कुर्सी रखे। वो वो खूबसूरत दिलकश मंजर दिखा रहा था। जैसे ही गाड़ी से उतरे, मुस्तफ़ा ने बढ़कर हिफ्जा की आंखों पर हाथ रख लिए, जिस पर हिफ्जा घबरा गई। ये क्या कर रहे हैं आप? हिफ्जा ने घबरा कर पूछा। थोड़ा वेट करो, एक छोटा सा सरप्राइज है, मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा कर कहा। और ऐसे ही हिफ्जा के कदम के हमरा चलता हुआ वहां तक आया और फिर आंखों से हाथ हटा दिया। हिफ्जा ने आंखें खोली तो खुली की खुली रह गई। मुंह और हाथ रखकर अपनी चीख को दबाया और बेयकीनी से मुस्तफ़ा को देखा, जो खामोश बस हिफ्जा के चेहरे को देख रहा था। ये हिफ्जा खुशी के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। हाँ, ये आपके लिए है, मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा कर कहा। ये बहुत प्यारा है, सच में, हिफ्जा ने खुशी से कहा, जिस पर मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिया। लेकिन आपसे बढ़कर नहीं, मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा कर कहा। हिफ्जा मुंह पर हाथ रखकर एक एक चीज को बच्चे की तरह देख रही थी। उसने ये ड्रामे में देखा था और आज ये हकीकत बनकर आया था, तो इसे यकीन नहीं आ रहा था। थैंक यू सो 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 मच, हिफ्जा ने मुस्कुरा कर कहा, जिस पर मुस्तफ़ा ने सर को खम किया और फिर घुटनों के बल बैठ गया। हिफ्जा ने हैरत से उसे देखा। मुस्तफ़ा ने अपने हाथ हिफ्जा के सामने फैलाया, जिसे कुछ सोचने के बाद हिफ्जा ने अपने हाथ को उसके मजबूत हाथ पर रख दिया। मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिया और मजबूती से हाथ को पकड़ा, जैसे कोई कीमती खजाना हो। फिर पैंट की जेब से एक डब्बी निकाली। हिफ्जा कांपते हाथों के साथ मुस्तफ़ा को देख रही थी। मैं नहीं जानता आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, लेकिन मेरे लिए आप एक अनमोल हीरा हैं, जिसे मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहूँगा। जो भी हालात थे, लेकिन अब आप ही मेरी हमसफ़र हैं। मुस्तफ़ा ने हाथों को देखकर आहिस्ता-आहिस्ता से कहा। हिफ्ज़ा सुन रही थी और साथ ही दिल में इस बात पर ईमान भी, और हमसफ़र वही है जो ज़िंदगी की हर नशीबो-फराज़ में आपका साथ दे। घुटनों के बल बैठा, हाथों में हाथ लिए, अंगूठी पहनाए, वो आहिस्ता से बोला। हिफ्ज़ा दिल को सँभाले खड़ी थी, जबकि मुस्तफ़ा ने अब रिंग पहनाकर हाथों को, जो आहिस्ता-आहिस्ता काँप रहे थे, लबों तक ले गया और मोहब्बत से बोसा दिया। हिफ्ज़ा को महसूस हुआ जैसे कायनात थम गई हो। बिलाशुबा मियाँ-बीवी का रिश्ता हर रिश्ते से पाक और पाकीज़ा है। इस रिश्ते में मोहब्बत भरी है, जो बढ़ती ही जाती है, कभी ख़त्म नहीं होती। इसीलिए तो हिफ्ज़ा ना चाहते हुए भी मुस्तफ़ा को दिल दे बैठी थी। हिफ्ज़ा ने सर झुका लिया, आँसू थे जो न जाने कब पलकों की बाढ़ से बाहर आ गए थे। मुस्तफ़ा, जो हिफ्ज़ा को देख रहा था, यकदम परेशान हुआ और हिफ्ज़ा को कंधों से थामा। मेरी कोई बात बुरी लगी है तो, मुस्तफ़ा ने नरम आवाज़ में कहना चाहा, जिसे हिफ्ज़ा ने मुस्तफ़ा के मुँह पर हाथ रखकर रोका। ऐसे बोलकर मुझे गुनहगार को मज़ीद गुनहगार ना करें, प्लीज़। मैं इतनी खुशकिस्मत नहीं हूँ मुस्तफ़ा, मैं बहुत बदनसीब हूँ। मेरे नसीब में खुशियाँ रास नहीं आती, हर खुशी बहुत जल्द मुझसे छिन जाती है। इस हालत में जब मेरा कोई भी नहीं रहा, बेशक आप मेरे लिए किसी भी इनाम से कम नहीं हैं। मैं चाह कर भी कभी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकती। आप बहुत अच्छे हैं, कोई शक नहीं। आप जिसके भी नसीब में होते, वो दुनिया की खुशकिस्मत ही होती। और मैं खुद पर भी जितना रश्क करूँ कम है। मैं बयान करने से कासिर हूँ। हिफ्ज़ा मुस्तफ़ा के कदमों में बैठती हुई मुस्तफ़ा के पाँव पकड़कर रोती हुई बोली। मुस्तफ़ा ने जल्दी से बैठकर हिफ्ज़ा को थामा। ऐसे मत करें हिफ्ज़ा, आप मेरी बीवी हैं, मेरी हमसफ़र, मेरी हर खुशी गमी की साथी। अल्लाह ने आपको मेरे लिए चुना, जिस पर मैं बहुत खुश हूँ। आप बिलाशुबा मेरे लिए बहुत खुशकिस्मत हैं। मुस्तफ़ा ने हिफ्ज़ा के चेहरे को हाथों के प्याले में लेकर आहिस्ता-आहिस्ता मोहब्बत भरे अंदाज में कहा और साथ ही अपनी उँगलियों के पोरों से हिफ्ज़ा के आँसू चुन लिए। माज़ी में जो भी हुआ, मैं चाहता हूँ कि आप सब कुछ भूल जाएँ। मैं आपके हर ज़ख्म का मदावा करना चाहता हूँ, ताकि हम मिलकर एक दूसरे के साथ फिर से एक खुशियों भरी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करें। लेकिन उसके लिए मुझे आपकी ज़रूरत है, आपके साथ की, आपके सहारे की।
آپ کو منان کے لیے خود کو بدلنا ہوگا، میرے لیے خود کو ماضی کی تلخ یادوں سے باہر لانا ہوگا، مجھے آپ کے ساتھ ہی زندگی کو جینا ہے، آپ کو اپنا سہارا بنانا ہے۔ مصطفیٰ نے حفظہ کی نم آنکھوں پر نرمی سے لب رکھ کر کہا۔ حفظہ کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ باہر نکلنا چاہتی ہے، وہ جینا چاہتی ہے، سب کچھ بھولنا چاہتی ہے، لیکن کہہ نہیں پا رہی تھی۔ آپ دیں گی نا میرا ساتھ؟ مصطفیٰ نے ہاتھ آگے کر کے محبت سے پوچھا، جس پر حفظہ نے ایک نظر مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا جہاں اس کے لیے عزت اور تحفظ تھا، پھر اس کے پھیلے ہاتھ کو، پھر آہستہ سے اپنا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ پر رکھ دیا، جس پر مصطفیٰ مسکرا دیا، جبکہ حفظہ نے سر جھکا لیا اور مصطفیٰ نے بڑھ کر حفظہ کو سینے سے لگا لیا، جس سے حفظہ کو راحت محسوس ہوئی، ایک تحفظ، ہر فکر سے آزاد، اور چھپکے سے مصطفیٰ کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ سمجھتا کیا ہے وہ خود کو؟ میں کوئی نہیں پسند کرتی اس 2 نمبر پولیس والے کو، گڑیا نے غصے سے کہا۔ اب بس، میں بات نہیں کروں گی، کوئی پلان بناتی ہوں اب، گڑیا نے بیٹھ کر سوچتے کہا، لیکن کوئی بھی ذہن میں پلان نہیں آ رہا تھا، آخر تھک ہار کر سو گئی۔ آخر گڑیا سے بات کرنے کے بعد سونے کو لیٹا ہی تھا جب اسے کسی کے قدموں کی آواز آئی، کیونکہ اس کا کمرہ اوپر والے پورشن میں تھا اور جہاں سے لان کا منظر واضح تھا، اور کافی رات ہونے کی وجہ سے ہلکی سی سرگوشی تک سنائی دے رہی تھی، اور کچھ تھا بہت محتاط رہنے والا، اسی لیے جلدی سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کر آہستہ سے پردہ ایک جانب کر کے دیکھنے لگا۔ ایک لڑکا جو آہستہ آہستہ چھپکے چلتا ہوا باہر والے گیٹ کے پاس جا رہا تھا، جسے ایک ہی نظر میں عاقب نے پہچان سکتا تھا، کہ وہ اور کوئی نہیں احمد تھا۔ یکدم عاقب کے ذہن میں کہ اس دن والے انسان کا حلیہ آیا اور بے اختیار شوق ہوا، تو مطلب وہ کوئی اور نہیں، نقاب کے پیچھے احمد تھا۔ ہاں، وہ آنکھیں احمد کی ہی تھیں، عاقب نے خود سے سوال کیا، پھر دوبارہ سے باہر دیکھا جہاں اب وہ گیٹ کو پار کر رہا تھا بنا کسی آواز کے۔ عاقب نے جلدی سے اپنی کیز ڈھونڈی اور اپنی جیکٹ پہنتا ہوا دبے قدموں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ چلنے میں مشکل تھی لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ پھر لاؤنج میں دیکھا، اب احمد باہر جا چکا تھا۔ پھر لان میں آیا تو باہر کسی بائک کے چلنے کی آواز آئی، تو فوراً عاقب نے گارڈ کو آواز دی، جو بڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا اور عاقب کو غصے میں دیکھ کر کانپ اٹھا۔ دروازہ کھولو جلدی، عاقب نے گاڑی سٹارٹ کرتے کہا، لیکن صاحب، گارڈ نے آہستہ سے کہنا چاہا، بکواس بند کرو تو میں آ کر پوچھوں گا، پہلے دروازہ کھولو اور اپنی چونچ بند رکھنا، سمجھے؟ عاقب نے غصے سے سخت لہجے میں کہا، جس پر گارڈ نے بھاگ کر تیزی سے دروازہ کھولا اور عاقب اسی تیزی سے گاڑی نکال کے لے گیا۔ گارڈ کو اب اپنے لالے پڑ گئے تھے۔ عاقب نے باہر گاڑی سڑک پر لا کر دیکھا تو ہر جانب خاموشی تھی، رات کے 11 تھے، اسی لیے ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں سو رہا تھا۔ پھر عاقب کو تھوڑا نظر آیا جیسے کوئی بائک بہت آگے سے اسپیڈ میں جا رہی ہو۔ عاقب نے فل اسپیڈ سے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، لیکن اچانک وہ بائک کسی آبادی کے علاقے میں داخل ہوئی تو عاقب میں بھی پیچھے ہی اس جانب لگا دی، لیکن آگے جا کر وہ بائک یکدم اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ اسے معلوم نہ ہو سکا کہ وہ بائک کس جانب گئی۔ وہاں پر باہر نکل کر عاقب نے غصے سے گاڑی کے بونٹ پر مکہ مارا۔ شٹ! ہاتھ میں آیا نکل گیا، لیکن جائے گا کہاں؟ تمہیں اس کا انجام بھگتنا ہوگا، عاقب نے سرخ چہرے کے ساتھ کہا اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر پولیس اسٹیشن کی جانب چل دیا۔ سب مزے سے سو رہے تھے جب اچانک عاقب کی گڑگڑ کی آواز سے بڑبڑا کر اٹھ کھڑے ہوئے، اور عاقب کو یوں وہاں دیکھ کر سب نے سکھ کا سانس لیا۔ عاقب نے بس ایک نظر سب پر ڈالی اور امجد کا آفس میں آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ امجد جو آخر کے بیان کو دیکھ رہا تھا اٹھ کے اندر چلا گیا۔ یس سر، امجد نے سلوٹ کیا۔ کچھ پتہ چلا؟ عاقب نے پوچھا۔ نہیں سر، کہ لیکن ان کے 3 آدمی اس دن ہماری گولی لگنے سے مر گئے تھے، باقی کے بھاگ گئے، امجد نے کہا۔ اتنا پلان تھا، فضول گیا، عاقب نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مار کر کہا۔ سر، آپ کا زخم، امجد نے آہستہ سے عاقب کے بازو کی جانب دیکھ کر کہا، جہاں پر ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ کام پر توجہ دو، مجھے ہر حال میں وہ شخص چاہیے، اور ہاں، تمہاری ایک اور بھی ذمہ داری ہے۔ آج سے عاقب نے بازو پکڑ کر کہا، امجد مشتبہ پر نظر رکھو گے؟ اوکے سر، امجد نے کہا، اور ان سب مفت خوروں کو کہہ دو ان کی اس ماہ کی تنخواہ کینسل۔
جب اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر سکتے تو تنخواہ کے بھی حقدار نہیں۔ عاقب نے سرخ ہوئی آنکھوں سے کہا، سر معاف کر دے، آئندہ سے نہیں کریں گے یہ سب۔ امجد نے سمجھانا چاہا، بعد میں دیکھیں گے۔ عاقب نے کرسی پر بیٹھ کر کہا، سر آپ کو گھر جا کر آرام کرنا چاہیے، اس وقت آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ امجد نے فکر سے کہا، ٹھیک ہے، لیکن میرے پیچھے سب کو سمجھا دو کہ انسان بن کر اپنی ذمہ داری پورا کریں، ورنہ ان کی پل سے پہلے ایک بل ورنہ ان کو ایک پل سے پہلے باہر پھینک دوں گا، اور مجھے احمد کی رپورٹ دو کل شام تک ہی۔ عاقب نے اٹھ کر امجد سے کہا اور پھر باہر نکل گیا، جہاں سب سر جھکا کر کھڑے اس کی صدا کے انتظار میں کانپ رہے تھے۔ حلال کی کما کر کھاؤ تو تمہارے گھر والے بھی تم پر رشک کریں۔ حرام سے پیٹ وقتی طور پر ضرور بھر جاتا ہے لیکن پلتا نہیں، اس لیے یہ آخری بار تھا، آئندہ میں کچھ سستی نہ دیکھوں، مجھے کام چاہیے۔ عاقب نے سرخ ہوتی آنکھوں سے دیکھ کر سختی سے کہا، جس پر سب نے یس سر کہا۔ پھر عاقب سب پر ایک کڑی نظر ڈال کر وہاں سے نکل گیا۔ اس کا ارادہ پہلے ہسپتال جانے کا تھا تاکہ اپنے زخم کو ایک بار چیک کروا لے، تبھی اس جانب نکل گیا۔ مصطفیٰ اور حفظہ ہلکا پھلکا کھانا کھا کر اب گھر آ گئے تھے۔ گھر میں خاموشی تھی، جس کا مطلب تھا کہ سب سو چکے ہیں۔ حفظہ معمول کے خلاف سرخ سی شرمائی شرمائی تھی اور مصطفیٰ کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ جیسے مصطفیٰ نے نوٹ بھی کیا اور جان بوجھ کر کوئی نہ کوئی بات کر رہا تھا، جس کا جواب وہ بس ہوں ہاں میں دے رہی تھی۔ مرزا گاڑی سے نکل کر جانے لگی تو مصطفیٰ نے کلائی سے پکڑ کر روکا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ آج میرے لیے تیار ہوں، میں آپ کو دلہن بنا دیکھنا چاہتا ہوں، میری کیبن میں آپ کے لیے تحفہ پڑا ہے، آپ لے لیں، مصطفیٰ نے فرمائش کی۔ اس بات پر حفظہ مزید لال ہوئی اور آہستہ سے سر ہلا کر ہاتھ چھڑا کر بھاگ گئی۔ پیچھے مصطفیٰ ہنستا ہوا گاڑی کو گراج کی جانب لے گیا۔ کمرے میں آ کر حفظہ نے پہلے تو گہری گہری سانس لے کر خود کو کنٹرول کیا، پھر مصطفیٰ کی بات مانتے ہوئے ان کی کیبن کی جانب چل دی، جہاں پر ایک شاپنگ بیگ پڑا تھا۔ جب اسے دیکھا تو اس میں ایک بہت پیاری پنک میکسی تھی جو پاؤں سے بھی نیچے تھی، اور ساتھ ہی میچنگ کی جولری۔ حفظہ کانپتے ہاتھوں سے اٹھ کر واش روم میں گھس گئی، وہ بھی اب اپنے رشتے کو بڑھانا چاہتی تھی، مصطفیٰ کے بڑے ہاتھ کو تھام کر زندگی کو بھرپور جینا چاہتی تھی، تبھی تیار ہونے چل دی۔ مصطفیٰ 10 منٹ بعد کمرے میں آیا تو حفظہ کو تلاش کرنا چاہا جو کہیں نہیں تھی، پھر واش روم کو دیکھا جو بند تھا، مطلب حفظہ اسی کی بات مان رہی تھی۔ تبھی مسکراتا ہوا بیڈ کی ایک جانب بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ حفظہ نے ہلکا پھلکا میک اپ کر کے خود کو ایک نظر دیکھا تو خود ہی شرما گئی، اتنے سالوں بعد اس نے خود کو دیکھا تھا۔ نہ جانے وہ خوش مزاج حفظہ کہاں کھو گئی تھی جو رنگوں کی شوقین تھی۔ اب اتنے ٹائم بعد دیکھ کر اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی ہے جو ہر شے سے بیزار تھی۔ اب اس کا حوصلہ نہیں بڑھ رہا تھا کہ وہ مصطفیٰ کے سامنے جائے، ایک طرح کی جھجک و شرم آڑے آ رہی تھی، لیکن اگر وہ فیصلہ کر چکی تھی تو اسے باہر تو جانا ہی تھا۔ پھر آخر ہمت جمع کر کے باہر آ گئی۔ مصطفیٰ خاموش بیٹھا ہوا سیل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا، لیکن حفظہ کو باہر آتا دیکھ کر اس کے چلتے ہوئے ہاتھ وہیں تھم گئے اور سیل کو ایک طرف رکھتا بے اختیار کھڑا ہوا۔ حفظہ پر نظر ڈال کر اس کی نظر پلٹنا جیسے بھول ہی گئی تھی۔ بلا شبہ حفظہ خوبصورت تھی اور اس کا سرخ اناری چہرہ اسے مزید جاذب نظر بنا رہا تھا۔ کچھ پل یوں ہی گزر گئے، پھر مصطفیٰ آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر حفظہ کے مقابل گیا اور مسکرا دیا۔ "دا موسٹ بیوٹیفل وائف ان دا ورلڈ"، مصطفیٰ نے میٹھے انداز میں کہا، جس کو سن کر حفظہ کا دل مزید تیز دھڑکنے لگا۔ مصطفیٰ نے آہستہ سے حفظہ کے دونوں کے سمجھے ہاتھ کیا کہ سامنے ہاتھ کیا، جسے اس نے فوراً تھام لیا، پھر مسکراتا ہوا بیڈ تک لے آیا اور اسے بٹھا دیا، پھر ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جہاں گھبراہٹ صاف ظاہر تھی۔ مصطفیٰ کو اس پل وہ دل میں اترتی محسوس ہوئی، پھر سائڈ ٹیبل سے 3 جیولری باکس نکالے اور حفظہ کی گود میں رکھ دیے۔ حفظہ نے حیرت سے دیکھا، یہ میری ماما نے مجھے دیے تھے کہ ان کو بہو کو دے دینا، مصطفیٰ نے جواب دیا۔ حفظہ نے مسکرا کر باکس کھولے تو دنگ رہ گئی، کیونکہ اس میں بہت ہی خوبصورت سونے کے خاندانی طرز کے سیٹ تھے جو کافی بھاری بھی تھے، اور ایک بہت قیمتی ڈائمنڈ سیٹ تھا۔ حفظہ اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکی، پھر ان کو بند کر کے جانب رکھ دیا۔ مصطفیٰ بیٹھا اس کے چہرے کو آنکھوں میں سمو رہا تھا۔ "ہمیں اپنے رشتے کو مضبوط اور اب شروع کرنا چاہیے"، مصطفیٰ نے دھیمے سے کہا۔ حفظہ نے کوئی جواب نہ دیا اور سر مزید جھکا لیا۔ مصطفیٰ نے محبت بھری نگاہ سے اسے دیکھا جو پوری حسن و آرائش لیے اس کی تھی، اس کی شریک حیات۔ مصطفیٰ نے پہل کرتے ہوئے حفظہ کے قریب ہوتے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ حفظہ سمٹ کر رہ گئی۔ "مجھے وعدہ چاہیے"، حفظہ نے مصطفیٰ کے ہاتھ پکڑ کر کہا۔ "ضرور"،
मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा कर कहा, आप मुझे कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे, हमेशा हर हाल में मेरे साथ रहेंगे। हिफ्ज़ा ने सर उठाकर मुस्तफ़ा से कहा, जिस पर मुस्तफ़ा ने मुस्कुराकर उसके हाथ पर हाथ लिया और होठों से लगा लिया। जब तक आखिरी सांस बाकी है, मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ हो जाए, कभी आपको तनहा नहीं छोड़ करूंगा, वादा है मेरा, मुस्तफ़ा ने कहा। यह सुनकर हिफ्ज़ा मुस्कुरा दी और मुस्तफ़ा के सीने से आ लगी, जो कि ये बात की दलील थी कि वो मुस्तफ़ा अफंदी को अपने तमाम हकूक दे चुकी है। मुस्तफ़ा मुस्कुराता हुआ हिफ्ज़ा के गिर्द अपना हिसार मजबूत करता इस पर अपनी मोहब्बत निछावर करने लगा। आखिर सब्र आज़मा इंतज़ार के बाद वो इसकी मोहब्बत पर यकीन ले आई थी और अब अपनी ज़िंदगी एक नए अंदाज़ से शुरू करने जा रही थी। आकिब ने चेकअप करवाया और कुछ पेन किलर लेकर घर आ गया। सामने ही मरियम बेगम लाउंज पर के गिर्द चक्कर लगा रही थी। आकिब को आते ही पकड़ लिया। कहाँ गए थे? मरियम बेगम ने गुस्से से पूछा। आकिब हंस दिया। मॉम, एक अहम काम था। आकिब ने लाड से मरियम बेगम के गले में बाजू डालकर कहा, जानते भी हो कि अभी जख्म गहरा है, फिर भी आखिर कब अकल आएगी तुम्हें? मैं तो थक गई हूँ। मरियम बेगम ने गुस्से से घूर कर कहा, जब आप बहू ले आएंगी तब। अभी सो जाए, रात बहुत हो गई है। आकिब अब बेगम को अपने साथ लगाकर कमरे अपनी मरियम बेगम को साथ लगाकर कमरे की जानिब जाता बोला, हाँ करती हूँ बात कल ही, मुस्तफ़ा से जल्दी ही, जैसे ही तुम ठीक होते हो शादी की डेट रख लेते हैं ताकि तुम्हें कोई कान से पकड़ने वाली आ ही जाए। मरियम बेगम ने नाराज होकर कहा। ये बात पर आकिब की हंसी निकल गई। अच्छा अच्छा, इस बार माफ कर दे, अभी बहुत थक गया हूँ, चले सो जाए। आकिब ने मरियम बेगम के हाथ चूमकर कहा, चलो जाओ, अब अगली बार कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। मरियम बेगम नरम होती बोली, जिस पर आकिब हंसता हुआ अपने कमरे में चला गया और मरियम बेगम मुस्कुराती हुई उसे देखने लगी। इंशाल खामोशी से लेटी कब से न जाने किन ख्यालों में थी और अशनाल ये देख रही थी। तभी पल्लू उठाकर इसे मारकर होश में लाई। कहाँ खोई हो? कब से देख रही हूँ? इशनाल ने पूछा। ये सुनकर इंशाल शर्मा गई। ए अल्लाह, लड़की शर्म किस बात की? हुआ क्या? इशनाल ने हैरान होकर कहा। वो असल में मुझे ना प्यार हो गया है। इंशाल ने मुंह हाथों पर छुपा कर कहा। ये बात सुनकर इशनाल जल्दी से उसके पास है। क्या कहा? फिर से कहो जरा। अशनाल ने कहा, आई एम इन लव। इंशाल ने खोए हुए अंदाज में कहा। किससे? कौन है वो उल्लू? अशनाल ने पूछा। उल्लू कहने पर इंशाल ने उसे घूर कर देखा। शर्म करो, तुम्हारे जीजा जी हैं, तमीज से नाम लो। इंशाल ने कहा। अच्छा अच्छा, बताओ वो उल्लू जी कौन है? इशनाल ने पूछा। भाड़ में जाओ, इंशाल ने गुस्से से कहा। अच्छा सॉरी, अब बताओ भी, को क्यों सस्पेंस में डाल रही हो? इशनाल ने पास होकर पूछा। गुड़िया का भाई, इंशाल ने शर्मा कर कहा। ये सुनकर इशनाल भड़क उठी। उस बंदर से जिसे जरा भी तमीज नहीं? इशनाल ने कहा। यह सुनकर इंशाल ने गुस्से से उसे देखा। मैं मोहिब की बात कर रही हूँ, और तुम कौन सा काम हो जो मैं उसे कहूँ? इंशाल ने मुंह बनाकर कहा। फिर ये प्यार व्यार यहीं बंद कर दो, क्योंकि जैसे भी है वो दोनों एक ही शक्ल के हैं और मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। इशनाल ने तब कर कहा। क्यों, मसला क्या है? तुम्हारी और मोहिब की लड़ाई है ना? लड़ाई है ना कि मेरी और मोहिब की? फिर तुम अपना मसला अलग रखो। इंशाल ने कहा। बस मेरी तरफ से ना है। इशनाल ने खड़े होकर कहा। तुमसे पूछ कौन रहा है? इंशाल ने दंग होकर पूछा। अल्लाह, इसके लिए तुम मुझे अपनी बहन को ऐसे बोलोगी? इशनाल मोटे मोटे आंसू निकाल कर बोली, जिस पर इशनाल ने अपना सर पीटा। भाड़ में जाओ, मैं सोने लगी। इशनाल मुंह बनाकर बोलती कंबल में घुस गई, जबकि इशनाल मुंह खोलकर उसे देखने लगी। जबकि इंशाल मुंह खोलकर उसे देखने लगी। अकेले अकेले की खुशी में दांत निकाल रहे हैं? मुहीब ने मोहिब से पूछा, जो कब से खुद ही न जाने किस बात पर हंस रहा था। यार बस ना पूछो, मैं आज बहुत खुश हूँ। मोहिब ने कहा। किस बात की खुशी? मोहिब ने पूछा। मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। मोहिब ने कहा। लो जी, कर लो गल। बंदा पूछे प्यार लड़की से ही होता है, अब लड़के से तो होने से रहा। मोहिब ने मुंह बनाकर कहा। यह सुनकर मोहिब ने जोर से उसे काटा। मनहूस मोहिब तड़प उठा। अच्छा पूछो तो सही, किससे हुआ? मोहिब ने कहा। किसकी किस्मत खराब है? मोहिब ने खा जाने वाले अंदाज में पूछा। गुड़िया की दोस्त। हाय, बहुत मासूम है और बहुत प्यारी भी। मोहिब ने आंखें बंद करके कहा। ओह, तभी तो मैं भी कहूँ, तुम उनका साथ क्यों दे रहे थे? ये नहीं पता कि मेरा ही भाई मुझे धोखा दे बैठा है। मोहिब ने गुस्से से कहा। देखो, गलती तुम्हारी भी थी, तुम तमीज से बात करते तो कोई बात ही नहीं थी। मोहिब ने कहा। हाँ हाँ, अब तो तुम ऐसे ही कहोगे?
सही है, अभी शादी हुई नहीं और तुमने पार्टी बदल ली। मोहिब ने अफसोस से कहा, अच्छा बस फजूल बहुत बोलते हो। मोहिब ने कहा, अल्लाह अल्लाह, अब मैं फजूल हो गया। तौबा तौबा, सही कहते हैं लोग कि लड़कियां ही फसाद की जड़ होती हैं, भाइयों को ही आपस में लड़ा देती हैं। मोहिब ने तब कर कहा, दफा हो जाओ, सारा मूड खराब कर दिया। सोने दो और तुम रोते रहो, गुड नाइट। मोहिब गुस्से से धक्का मारता हुआ कंबल में घुस गया, जबकि मोहिब मुंह बनाकर उसे देखता रहा। हया और शाहदिल का आमना सामना नहीं हुआ था और शादी की तैयारियां पूरे जोरों शोर से चल रही थी। पहले तो हया चुप बैठी रही, लेकिन जब नसीम बेगम ने कोई असर न लिया तो फिर खुद ही बाहर आ गई। हॉल में नसीम बेगम और शाह शाह और साथ ही शाह दिल बैठे थे। हया वहां आकर खड़ी हुई, आज से मैं भी करूंगी शॉपिंग, और अपने शाह दिल से बोल दें मामा वो जाएगा मेरे साथ। आखिर को पहली बार शादी कर रही हूँ तो मैं अपना सारे अरमान पूरे करूंगी। बेशक इस शादी से मैं खुश नहीं हूँ। हया ने अपना फैसला सुनाया, और हाँ, अगले 30 मिनट में गाड़ी को तैयार रखिए, मुझे लेट काम करने वाले पसंद नहीं। हया फिर से कमरे में जाती बोली, और फिर उसके जाते ही नसीम बेगम और शादिल दोनों हंसने लग गए। अच्छा जाओ, तैयार हो जाओ, पता तो है कि कैसी पागल है, नसीम बेगम ने शादिल से कहा, और शादिल मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चल दिया। देखती हूँ मैं भी कैसे इसका भूत टिका रहता है। बड़ा आया मुझसे शादी करेगा, आज बताती हूँ इसे, घुमा घुमा कर रखूंगी कि खुद ही तौबा करेगा। हया कमरे में आकर बैठकर बोली, और फिर प्लान बनाने लगी जिससे उसने आज शादिल को नाको नाक चने चबवाने थे। कुछ देर बाद हया मजे से खाली हाथ और नीचे शर्ट और साथ ही खुली जीन्स पहने बगैर दुपट्टे के बाहर रही और शाह को इधर उधर देखने लगी। जो इसे नजर ना आया तो नसीम बेगम को आवाज देने लगी, मामा। हया ने कहा, क्या हो गया है लड़की? नसीम बेगम ने पूछा, आप इस इंसान से मेरी शादी करवा रही हैं जिसके नज़दीक मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं। हया ने भड़क कर कहा, अस्तगफिरुल्लाह, हुआ क्या है? नसीम बेगम ने घूर कर कहा, देखिए आपका शादी अभी तक कहीं गायब है, जबकि मैंने उसे कहा था कि मैं शॉपिंग पे जाऊंगी। हया ने तंग कर कहा। इस बात पर नसीम बेगम ने अपना सर पीटा, ओ मेरे खुदाया, क्या करूं मैं? वक्त देखो जरा, तुम पूरे 50 मिनट बाद आई हो, और वो बेचारा कब से बाहर खड़ा तुम्हारा नवाबजादी का इंतजार कर रहा है, और तुम हो जैसे तमीज तक नहीं। नसीम बेगम ने गुस्से से कहा, जो हया को पहले ही सोच रही थी कि वो कामयाब हो जाएगी, वहीं इस पर घड़ों पानी पड़ गया, लेकिन जल्द ही ढीठ बन गई। हाँ तो क्या हो गया, कोई तीर नहीं मार लिया? हया ने संभल कर कहा, चुप कर जा, अभी यहाँ से चली जाओ वरना मेरा गुस्सा तुम पर निकल जाएगा। हया, नसीम बेगम ने गुस्से से कहा, अच्छा अच्छा जा रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इतनी सी बात पर दिल साफ कर लूंगी। हया ने वहां से जाते हुए कहा, लेकिन नसीम बेगम को घूरता पाकर वहां से भाग जाना ही बेहतर समझा। बाहर शाह गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा था। हया को आता देखकर दरवाजा खोल दिया। हया मजे से अकड़ कर बैठ गई, जैसे एहसान कर रही हो। शाह मुस्कुरा दिया और गाड़ी स्टार्ट कर ली। किस तरफ जाना है? शाह ने पूछा। क्या मतलब किस तरफ? शॉपिंग करने आई हूँ, हया ने तंज करते कहा। ओह सही, शुक्रिया बताने के लिए। शाह ने गाड़ी एक मॉल के सामने रोक कर कहा। बाहर निकलकर हया की साइड का दरवाजा खोला और हया शाह ने बेनियाजी से बाहर निकली। तुम जितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर लो, लेकिन इस तरह करके भी तुम मेरे दिल में कुछ जगह नहीं बना सकते मिस्टर शादिर। अफसोस। हया तंज करती आगे बढ़ गई, जबकि शाह लब भींच कर पीछे आया। आखिर सारा मॉल घूम कर भी हया को कोई चीज पसंद न आई, जिसका मतलब साफ था कि वो जानबूझकर इस तरह कर रही है, जिसका मकसद शाह को तंग करना था। 2 घंटे बाद हया ने अच्छी खासी ख्वारी के बाद भी कुछ न लिया तो शाह ने उसे जबरदस्ती से बाजू से पकड़ कर लेडीज बुटीक वाली साइड पर आया और वहां पर खड़ी लड़की को अच्छे और मॉडर्न ड्रेसेस दिखाने का कहा। उसने कुछ ही देर बाद अच्छे और महंगे लिबास वहां लाकर रख दिए। हया मुंह बनाकर सब ड्रेसेस देख रही थी, जबकि शाह चेहरे पर खामोशी और सख्त तासुर लिए खुद ड्रेस देखने लगा और आखिर में 3 ड्रेस सेलेक्ट करके पैक करने को बोल दिया। मुझे नहीं पसंद, हया ने गुस्से से कहा। इस बात पर शाह ने हया के हाथ पर गिरफ्त सख्त की। मुझे पसंद है, यही काफ़ी है, शाह ने सख्ती से कहा। हया का मूड मजीद खराब हो गया, लेकिन अब पब्लिक प्लेस पर क्या कहती उसे, तभी बल खाकर रह गई। तुम्हें पसंद है ना तो तुम ही पहन लेना, हया ने गुस्से से दांत पीस कर कहा। हया, अपनी चोंच बंद रखो, पहले ही तुमने बिला वजह इतना टाइम वेस्ट किया है, अब चुपचाप खड़ी रहो। शाह ने शॉपिंग बैग दूसरे हाथ में पकड़ कर कहा। क्यों रहूं चुप? तुम होते कौन हो इस तरह मुझ पर हुक्म चलाने वाले? हया ने तप कर हाथ छुड़ा कर कहा। शाह ने बाहर लाकर हाथ छोड़ दिया।
کچھ دن بعد پتہ چل جائے گا۔ حیا اسفند خان شاہ نے چہرے پر سختی لا کر کہا۔ حیا خاموش کھا جانے والی انداز میں سے دیکھنے لگی۔ شاہ نے گاڑی سٹارٹ کی اور حیا خاموش آ کر بیٹھ گئی۔ آخر دکھا دی نا اوقات تم نے بھی مسٹر شاہ دل خان، آخر نکلے نا وہی خاندان جیسے۔ لیکن مجھے دکھ نہیں بالکل بھی، کیونکہ یہ تمہارا قصور نہیں ہے، یہ زبردستی کرنا تو تمہارے خون میں شامل ہے۔ حیا نے نفرت سے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ حیا کی بات پر شاہ کی کالی آنکھیں مزید کالی ہو گئی، اسٹیئرنگ پر گرفت سخت ہوئی، جبڑے مزید بھینچ گئے، لیکن حیا اپنی ہی دھن میں مگن شاہ کے خلاف نفرت اگل رہی تھی۔ حیا بھی کچھ اور بھی بول رہی تھی کہ شاہ کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا۔ حیا، شاہ نے بلند آواز میں غصے سے کہا۔ حیا بے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ شاہ نے غصے سے ہاتھ واپس کھینچ کر زور سے ڈیش بورڈ پر مارا، جہاں پڑا شو پیس کرچی کرچی ہو گیا اور کچھ ٹکڑے شاہ کے ہاتھ میں گھس گئے۔ اب خون شاہ دل کے ہاتھ کو بھگو رہا تھا۔ اب حیا پھٹی پھٹی آنکھوں سے شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ تم شاہ، تم نے مجھ پر ہاتھ؟ حیا نے شوق سے آنکھوں میں آنسو لیے۔ شاہ نے زور سے جبڑے بند کر لیے۔ تم جانتی ہی کیا ہو آخر؟ کیا جانتی ہو میرے بارے میں؟ شاہ نے سامنے ڈرائیو کرتے کہا۔ حیا خاموش رو رہی تھی۔ تمہیں نہیں پسند میں تو کوئی بات نہیں، نہ کرو پسند، لیکن کوئی اٹھ کر میرے کریکٹر پر انگلی بھی اٹھائے تو میری برداشت سے باہر ہے۔ تمہارے لیے کیا کچھ ہی نہیں کیا؟ کس چیز کی کمی تھی آخر میری محبت میں؟ لیکن تم نے ہر دن اس کا مذاق بنایا، لیکن میں نے ہنس کر برداشت کیا۔ لیکن مس حیا اسفند خان، میری عزت پر آنچ آئے یہ میں کبھی برداشت نہیں کروں گا، اور آئندہ ایسی کوئی بکواس کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شاہ نے سرخ آنکھوں سے سامنے روڈ پر دیکھتے تیز رفتار میں ڈرائیو کرتے کہا۔ حیا ابھی تک منہ چھپا کر رو رہی تھی۔ آخر کچھ دیر بعد شاہ نے گاڑی گھر میں لا کر کھڑی کی اور شاہ غصے سے باہر نکلتا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا، جبکہ حیا بھی باہر نکل کر بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ نسیم بیگم نے حیرت سے دونوں کو اس طرح جاتے ہوئے دیکھا اور پھر حیا کے کمرے کی جانب گئی، لیکن حیا نے دروازہ بند کر رکھا تھا اور کھول نہیں رہی تھی، مطلب دونوں کی کوئی لڑائی ہو گئی تھی۔ اس لیے نسیم بیگم نے خاموش ہونے میں ہی عافیت سمجھی۔ نئی صبح میں حفظہ مصطفیٰ کے جاگنے سے پہلے ہی اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ رہ رہ کر اسے مصطفیٰ کی خمار بھری شدتیں شرم دلا رہی تھی، اور کھانا حوصلہ تھا اور کہاں حوصلہ تھا کہ وہ مصطفیٰ کا سامنا کر پاتی۔ مصطفیٰ اٹھا تو حفظہ کمرے میں نہیں تھی۔ فریش ہوتا نیچے آیا تو سامنے ہی سب گھر والے حفظہ کے ساتھ مگن کچن میں کچھ بنا رہے تھے۔ مصطفیٰ مسکرا دیا۔ بے شک حفظہ کے آنے سے ان کے گھر میں رونق آ گئی تھی۔ حفظہ نے گھر کو مزید سنوار دیا تھا۔ مصطفیٰ کو دیکھ کر گڑیا مصطفیٰ کی جانب بھاگ کر آئی اور اس سے لپٹ گئی۔ گڈ مارننگ میری جان، مصطفیٰ نے پیار سے گڑیا کو ساتھ لگا کر کہا، اور پھر حفظہ اور سعد محب دونوں ناشتہ بنا کر ٹیبل پر لگانے لگے۔ مصطفیٰ نے کچن میں دیکھا تو حفظہ خود کو مصروف ظاہر کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ مصطفیٰ مسکرا دیا۔ لوگ کافی بزی لگ رہے ہیں، مصطفیٰ نے دروازے میں رک کر پوچھا۔ محب نے شرارت سے حفظہ کو دیکھا۔ آقا جان آپ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ آپ کے لوگ آپ کے لیے بزی نہیں ہوتے، محب نے شرارت سے کہا۔ حفظہ کی کان کی لو سرخ ہو گئی اور چہرہ جیسے انار ہو۔ مصطفیٰ مسکرا دیا۔ تم میری بیگم کو تنگ نہ کرو، مصطفیٰ نے کہا۔ ارے آقا جان میں نے کیا کہا؟ میں تو معصوم، محب معصوم بنتا بولا، جس پر وہاں سب کی ہنسی نکل گئی۔ حفظہ گڑیا اب ٹیبل پر چیزیں رکھنے لگی تھی، جبکہ محب اور مصطفیٰ ساتھ بیٹھ گئے تھے۔ دیکھ رہا ہوں تم لوگ جتنے معصوم ہو۔ ویسے وہ کون لڑکی تھی اس دن تمہارے ساتھ محب؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ اس بات پر محب نے پریشان ہو کر محب کو دیکھا جو ہنس رہا تھا۔ گڑیا کی دوست انشال، محب نے سر جھکا کر کہا۔ اوہ، تو بات یہاں تک پہنچ گئی؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ تو اور کیا آقا جان، یہ تو خود بے شرم بنا رات بول رہا تھا مجھے پیار ہو گیا ہے، محب نے نقل اتار کر کہا۔ نہیں نہیں، میں تو بس ایسے ہی، محب نے گھور کر کہا۔ بس اچھا خیر یہ بتاؤ کہ واقعی تم پسند کرتے ہو یا ویسے ہی اٹریکشن ہے؟ مصطفیٰ نے سنجیدہ ہو کر پوچھا۔ نہیں آقا جان، میں سچ میں اسے پسند کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں، محب نے کہا۔ سوچ سمجھ کر بتاؤ، یا کوئی ایک دو دن کی بات نہیں، زندگی بھر کی بات ہے، مصطفیٰ نے محب سے کہا۔ نہیں بھیا، میں نے سوچ سمجھ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہے، اور آپ کبھی بھی مجھے اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں پائیں گے، محب نے پختہ انداز میں کہا۔ مصطفیٰ مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہاری بھابھی سے مشورہ کرتا ہوں اور پھر ان کے گھر والوں سے بات کرتے ہیں، مصطفیٰ نے محب کے ساتھ کے ہاتھ پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ تھینک یو آقا جان، محب مصطفیٰ کے گلے لگتا بولا، جبکہ محب منہ بنا کر بیٹھا تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ آقا جان یہ بہت غلط بات ہے، میں بڑا ہوں اس سے پورا 1 منٹ، اور انصاف کے ترازو کے طور پر میری شادی پہلے کرنی چاہیے، نہ کہ اس کی، محب نے مسکین شکل بنا کر کہا۔ یہ سب کر
कहकर मुस्तफ़ा और मोहिब की हंसी निकली। अच्छा तुम बताओ कोई लड़की है? मुस्तफ़ा ने पूछा। इससे पहले कि मोहिब जवाब देता मोहिब बोल उठा। हाँ आगाजान, वो इंशाल की बहन है ना इशनाल, ये दोनों भी पसंद करते हैं। मोहिब ने आंख मारकर कहा और अपना बतला पूरा किया। मोहिब ने गुस्से से कहा, नहीं आगाजान ऐसी कोई बात नहीं। मोहिब ने कहा, क्या मतलब ऐसी कोई बात नहीं? उस दिन शादी पर भी मैंने नोट किया था तुम उसके आगे पीछे थे। मुस्तफ़ा ने घूर कर कहा, नहीं तो वो तो मैं बस, पर मुझे नहीं पसंद वो। मोहिब ने मुंह बनाकर कहा। मुस्तफ़ा ने घूर कर कहा, मैं देख लूंगा, अगर रिश्ता मुनासिब हुआ तो खैर से तुम दोनों के साथ के हाथ पीले कर दूंगा साथ ही। मुस्तफ़ा ने अपना फैसला सुनाया, जिस पर मोहिब शौक हुआ, जबकि मोहिब की हंसी छूट गई। मरियम बेगम ने कॉल पर मुस्तफ़ा से रिश्ते का पूछा। आंटी गुड़िया आपकी ही बेटी है, आपका जो भी फैसला होगा वो हमें सर आंखों पर। मुस्तफ़ा ने कहा, तो फिर ठीक है, हम आज मिल बैठकर कोई डेट रख लेते हैं। मरियम बेगम ने खुशी से कहा, क्यों नहीं, जैसे आप मुनासिब समझे। मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा कर कहा और फिर मरियम बेगम ने मुस्तफ़ा और हिफ्जा को दावत पर बुला लिया। बाहर गुड़िया जो किसी काम से वहां आई थी सब सुन चुकी थी, सुनकर वापस पलट गई, कमरे में आ गई। अब क्या करूं? आगा जान ने तो पक्का पक्का ही हाँ कर दी। गुड़िया ने परेशानी से कहा, मसला ही क्या है आखिर शादी में, तुम भी तो पसंद करने लगी हो। गुड़िया को दिल की आवाज सुनाई दी, जिसे इस वक्त उसने दबा दिया। मैं नहीं करती पसंद, वो तो मेरा दिल छोटा सा है, तभी थोड़ी सी तकलीफ पे ऐसे हो गया था। मैं नहीं करती पसंद, गुड़िया ने खुद से कहा और इसी जवाब पर डट गई। अमजद ने आकिब को फाइल भेज दी थी। अब आकिब अपने कमरे में बैठा उसे देख रहा था, जिसमें अहमद के सारे करतूत मौजूद थे। अब उसे इंतजार था सही वक्त का, जिसमें वो अहमद को रंगे हाथों पकड़ सके, और वो वक्त भी जल्द ही आने वाला था। गुड़िया समेत सब मरियम बेगम के यहाँ मौजूद थे। गुड़िया को सब घर वाले ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अलग मखलूक हो। मरियम बेगम ने आकिब से कहा कि इसे बाहर ले जाए, क्योंकि उन्होंने नोट किया था कि वो इस तरह देखने से घबरा रही थी। तभी मुस्तफ़ा के हाँ कहने पर आकिब उसे बाहर लॉन में ले आया। काफी देर खामोशी के बाद आखिर आकिब ने ही बात शुरू की। गुड़िया की तो जैसे जबान ही खो गई थी, कुछ बोल नहीं रही थी। फाइनल कब है तुम्हारे? आकिब ने पूछा। बस अगले माह तक, गुड़िया ने कहा। ओह, तो मतलब हमें शादी जल्द से जल्द रखनी चाहिए, ताकि बाद में तुम इजी होकर पेपर दे सको। आकिब ने सोच कर कहा। इस पर गुड़िया ने घूर कर देखा। मैं अभी कोई शादी नहीं करने वाली, भूल जाओ, गुड़िया ने कहा। गुड़िया की बात पर आकिब ने हंसी दबाई। हम्म, ठीक है, पर मुस्तफ़ा भी तो अंदर बैठा शादी की डेट पर बात कर रहा था। आकिब ने मजीद जलाकर कहा, नहीं, मेरे आगा जान इतनी जल्दी नहीं करने वाले। गुड़िया ने डट कर कहा, जिस पर आकिब के चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट आई। जी जी, बस एक तुम्हारे आगा जान ही रह गए सच्चे। आकिब ने तंज करके कहा, तुम ऐसे करके क्या बताना चाहते हो? गुड़िया ने तब कर कहा, यही कि तुम गुस्से में बहुत क्यूट लग रही हो स्वीटी। आकिब ने जलते पर तेल डाला, बहुत ही बदतमीज हो तुम, कसम से। गुड़िया ने कहा, हाँ तो अब मैं तो ऐसा ही हूँ, देख लूंगी। आकिब ने आंख दबाकर कहा, जिस पर गुड़िया का मुंह खुला और आसपास देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। शर्म नहीं आती? ठरकी इंसान को कोई देखेगा तो क्या कहेगा? गुड़िया ने गुस्से से कहा, यही के हाय, ये वही आकिब है ना जो किसी को मुंह तक नहीं लगाता था, आज देखो कैसे फ्लर्ट कर रहा है। आकिब ने शरारत से कहा। आकिब की बात पर गुड़िया का चेहरा सुर्ख हुआ। तो तुम मेरे साथ फ्लर्ट करोगे? गुड़िया ने बेयकीनी से पूछा। तो तुम्हें कि और क्या लगता है, मैं तुमसे ये कहूंगा कि तुम ना मिली तो मैं अपनी नस काट लूंगा, छत से छलांग लगा लूंगा, वगैरह वगैरह। आकिब ने हंसी को जब्त करके गुड़िया के सुर्ख होते चेहरे को देखा। बाहर में जाओ तुम तो हो ही 2 नंबर पुलिस वाले बंदर। मैं भी नहीं पसंद करती तुम जैसे नमूने को। ये शादी आगा जान की वजह से मैं कर रही हूँ, वरना तुम जैसे सड़े हुए करेले से कौन पागल शादी करेगी? गुड़िया ने तब कर आकिब से कहा, और आकिब की हंसी छूट गई। पागल तो फिलहाल एक ही है जो कि अभी मेरे सामने है, आकिब ने और तपाकर कहा। गुड़िया ये सुनकर भड़क गई गुड़िया ये सुनकर भड़क गई। दफा हो जाओ बदतमीज खड़ूस। गुड़िया बातें सुनाकर अंदर चली गई, जबकि आकिब बैठा हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था, जबकि कमरे की खिड़की से देखता आकिब की हंसी पर जहर उगलता कोई नफरत से देख रहा था। उस दिन के बाद हया और शादिल का आमना सामना नहीं हुआ। दोनों जाने से खामोशी हो गई थी। शादिल रात देर तक आता था और किसी से बात किए बगैर कमरे में घुस जाता था। दूसरी तरफ हया, जो पहले ही लेवल पर थी, सारा दिन कमरे में पड़ी रहती थी। अजीब सर्द जंग थी, सरो दीवार एक सद दीवार।
आकिब के कहने के मुताबिक शादी की डेट माह के अंदर अंदर ही सेट कर ली गई। गुड़िया जैसे ही आकिब से लड़कर अंदर आई तो अंदर सब खुशी से तमतमा रहे थे। मरियम बेगम ने उठकर गुड़िया को अपने साथ लगाकर मिठाई खिलाई और फिर सर पर प्यार दिया। गुड़िया हक्का बक्का सब देख रही थी। हिफ्जा ने फिर उठकर गुड़िया को मुबारकबाद दी और अपने साथ लगाकर दुआ देती बैठ गई। पीछे ही आकिब भी अंदर आया तो सबने आकिब को मुबारकबाद दी, जिसका उसने सर के इशारे से जवाब दिया। मुस्तफ़ा वालों के जाने के बाद सीमा फूफो उठी और मुस्तफ़ा को मुबारक देने लगी। चलो देर से ही सही, लेकिन तुम सुधर तो रहे हो। अब दुआ है कि अल्लाह तुम्हें खुश रखे। फूफो ने हमेशा की तरह तंज करते मुबारक दी। आकिब ने मुस्कुराकर लड्डू उठाया और फूफो के मुंह में डाल दिया। फूफा जानी, मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरी शादी तक ऐसे ही खुश रहें। क्या पता बाद में आपको हंसना भूल जाए। वो क्या है ना, वक्त का कुछ भरोसा नहीं है। आज हम पर अच्छा है, तब कल बुरा भी आ सकता है। आकिब ने अपने अज़ली लहजे में सख्ती लाकर बज़ाहिर मुस्कुरा कर कहा, लेकिन वहां बैठे सब उसकी बात और अंदाज को समझते थे। मुर्तज़ा साहब ने अफसोस से अपने बेटे को देखा, जिसने शायद कसम खा रखी थी कि रंग में भंग जरूर डालेगा। आकिब, जाओ तुम रेस्ट करो। मरियम बेगम ने बात को बढ़ता देखकर कहा, नहीं मम्मा, आज मैं ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूँ। कुछ अहम काम करने हैं, जो जितने जल्दी हो जाए उतना अच्छा है मेरे लिए और मेरी शादी के लिए। आकिब ने आखिरी बात मजाक में उड़ाकर कहा और मरियम बेगम की एक ना सुनते हुए कमरे में चला गया और कुछ देर बाद यूनिफॉर्म पहनकर बाहर आ गया। तब वैसे ही बैठे थे। ओके मॉम, अल्लाह हाफिज। बगैर किसी पर नजर डाले आकिब ने मरियम बेगम से कहा और चाबी हाथ में लहराता हुआ चला गया, जबकि वहां सब उसे जाता देखते रहे और फिर सब अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। शादी के दिन करीब आ रहे थे और अभी तक दोनों जानिब खामोशी छाई हुई थी। हया की जानिब से बिल्कुल सुकून था, जिससे नदीम बेगम को काफी हद तक तसल्ली भी थी और कुछ दिल में डर भी। लेकिन दूसरी जानिब शादिल सारा दिन ऑफिस में गुजार देता और रात देर तक घर आता और आते ही खुद को कमरे में बंद कर लेता। उमर जो शाह का दोस्त था, उसने काफी बार बात करने की कोशिश भी की, लेकिन शाह ने उसे मना कर दिया कि वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। गुड़िया मुंह बनाकर बैठ गई थी कि उससे पूछा क्यों नहीं शादी की डेट का, जिस पर सब ने कुछ जवाब ना दिया, क्योंकि गुड़िया को अगर कोई मना सकता है तो वो बस मुस्तफ़ा ही है। मुस्तफ़ा मुस्कुराकर गुड़िया का सर गोद में रखकर आहिस्ता आहिस्ता हाथ बालों में फेरने लगा। गुड़िया को एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। क्या हुआ मेरी ढोल, नाराज क्यों है? मुस्तफ़ा ने मोहब्बत भरी आवाज में पूछा। आपने मुझसे पूछा भी नहीं और डेट रख दी, ये तो गलत है ना? गुड़िया ने फूले हुए मुंह के साथ कहा। मुस्तफ़ा को बेख्तियार उस पर प्यार आया और झुककर माथा चूम लिया। बस इतनी सी बात? देखो मेरी प्यारी सी डोल, डेट तो रखनी है ना, आज या कल, फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि अभी रख दी। मुस्तफ़ा ने नरमी से कहा। फिर भी आगा जान, इतनी जल्दी? गुड़िया ने आंखों में मोटे मोटे आंसू लाकर कहा। मुस्तफ़ा ने खुद पर जब्त करके गुड़िया का चेहरा हाथों में लिया। कोई परेशानी है? मुस्तफ़ा ने पूछा। गुड़िया ने ना में सर हिला दिया। फिर परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूं ना, कोई भी बात है दिल में तो मुझसे बोल दो। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी जान कुछ कहे और वो पूरा ना हो? मुस्तफ़ा ने प्यार से पूछा। मुझे आपसे दूर नहीं जाना आगा जान, गुड़िया ने मुस्तफ़ा के सीने में मुंह छुपा कर कहा। मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिया, लेकिन वो जानता था कि वो किस तरह गुड़िया की आंखों की नमी को बर्दाश्त कर रहा है। किसने कहा आप दूर जा रही हैं? मुस्तफ़ा ने सर पर हाथ फेर कर पूछा। हाँ तो शादी हो जाएगी तो आप दूर ही हो जाओगे ना, गुड़िया ने मुंह उठाकर कहा। ऐसे नहीं सोचते, शादी करने से कैसे दूर हो जाते हैं भला? ऐसी कोई बात नहीं होगी, बेफिक्र हो। मैं खुद अपनी प्यारी सी जान से रोज मिलने आऊंगा, मुस्तफ़ा ने समझा कर कहा। पक्का ना? गुड़िया ने जल्दी से हाथ सामने करके कहा। मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा कर देखा और फिर हाथ पर हाथ रख दिया। पक्का, जो मेरी गुड़िया बोलेगी वही होगा, मुस्तफ़ा ने प्यार से कहा। वैसे आपका दोस्त बहुत खड़ूस है आगा जान, गुड़िया ने मुंह बनाकर आकिब की शिकायत लगाई, जिस पर मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिया। हाँ लेकिन थोड़ा सा, और अब से आपको उसकी बिल्कुल वैसे ही इज्जत करनी है जैसे आप मेरी करती हो। वो आपके शोहर होंगे, शोहर की इज्जत करना बीवी पर लाजिम होता है। मुस्तफ़ा अब उसे कुछ बातें समझा रहा था, लेकिन वो भी ठीक से बात करे मुझसे तो ही ना। गुड़िया ने फिर से कहा। बुरी बात, इज्जत से बात करते हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी गुड़िया के बारे में कुछ कहे, मुस्तफ़ा ने खफा होकर कहा। ओके, अब नहीं कहूंगी, गुड़िया ने सॉरी करके कहा। ये हुई ना बात, चलो अब शाबाश उठो, सब खाने पर वेट कर रहे हैं।
مصطفیٰ نے گڑیا کو گود میں اٹھا کر بیڈ سے اتارا۔ گڑیا دل ہی دل میں عاقب کو برا بھلا کہتی مصطفیٰ کے ساتھ چلی گئی۔ نسیم بیگم نے ایک دو بار حیا سے کہا کہ وہ ساتھ میں جا کر اپنی شادی کے لیے ڈریس دیکھ لے، لیکن اس نے منع کر دیا۔ پھر نسیم بیگم نے بھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ گھر میں ہر طرف خوشی کا سما تھا، جسے حیا گھور کر افسوس کرتی رہ گئی۔ فاروق خان، بھول جاؤ کہ میں شادی کر کے تو ساری جائیداد شاہ کو دے دوں گی۔ یہ شادی اس خاندان کے لیے جیت کبھی نہیں بنے گی۔ حیا نے زہر اگل کر آئینے میں دیکھ کر کہا اور پھر خود ہی مسکرا دی۔ عاقب نے آفس جاتے ہی اپنی پلان پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ احمد کے ایک ایک عمل کی رپورٹ اس کے پاس تھی۔ افسوس کی بات ہے میرے کزن کہ تم تو میری شادی چھوڑو اپنی شادی تک نہیں اٹینڈ کر سکو گے۔ عاقب چہرے پر سختی کا کھول لیے امجد کو آرڈر دیتا بعد میں بولا، اور پھر خود بھی اپنی کیز اور سیل اٹھا کر پیچھے ہی نکل گیا۔ کیا ہوا؟ علی کمرے میں آتا احمد کو پریشان دیکھ کر بولا۔ کچھ نہیں، تم اپنا کام کرو، احمد نے بدتمیزی سے کہا۔ علی نے مشکوک انداز میں اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے بتاؤ؟ علی نے احمد سے پوچھا۔ کہا نا کچھ نہیں ہوا، جاؤ تم فضول میں دماغ مت کھاؤ، احمد نے غصے سے علی کو کہا۔ علی ٹھیک ہے کہتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ احمد نے سیل نکالا اور کسی کا نمبر ڈائل کیا۔ کیا بنا، کیا خبر ہے؟ احمد نے پوچھا۔ کچھ نہیں اتا پتا، اتنی خبر ملی ہے پولیس نے ریڈ کی ہے اور ہمارے اچھے خاصے بندے پکڑ لیے گئے ہیں۔ دوسری طرف سے جواب دیا، پولیس کو کس طرح علم ہوا ہمارے اڈے کا؟ احمد نے سر مسلتے پوچھا۔ یہی تو سمجھ سے باہر ہے، لیکن جانتے ہو پولیس والا ہے کون؟ تمہارا کزن ڈی ایس پی عاقب مرتضیٰ۔ دوسری جانب سے خبر دی۔ عاقب کے نام پر احمد کا منہ کڑوا ہوا تھا۔ غصے سے کھڑکی پر ہاتھ مارتا غصہ ختم کرنے لگا۔ کرتا ہوں کچھ نہ کچھ، اب بہت ہو چکا، احمد نے کال کاٹ کر چکر لگا کر کہا۔ لیکن اگلے ہفتے تو اس کی شادی ہے، اب کیا کرے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ علی جو دروازہ بند کر کے سب باتیں سن رہا تھا پریشان سا ہو گیا۔ عاقب سیٹ پر بیٹھا سامنے خون میں لت پت بے ہوش مجرم کو دیکھ رہا تھا۔ امجد نے اس کے اشارے پر اس کے منہ پر پانی ڈالا، جو اسی وقت ہڑبڑا کر اٹھا۔ ہاں اب جلدی سے شروع ہو جاؤ۔ عاقب نے پین ہاتھ میں گھما کر نیلی آنکھیں اس پر جما کر کہا۔ میں نہیں جانتا کسی احمد کو۔ اس آدمی نے پھر سے وہی جواب دیا۔ عاقب کی آنکھوں کا رنگ ایک دم بدل گیا، آنکھیں جیسے خون سی ہو گئی، اور اٹھ کر ہاتھ میں پکڑا پین اس کے ٹیبل پر رکھے ہاتھ پر اس طرح زور سے مارا کہ وہ دوسری جانب سے نکل گیا۔ پورے تھانے میں چیخ گونج اٹھی۔ عاقب نے ناگواری سے اسے دیکھا اور امجد کو اشارہ کیا کہ اسے جا کر پھینک دے۔ اب دوسرے آدمی کو لایا گیا، جو پہلے والے کی حالت کو دیکھ چکا تھا اور تھر تھر کر کانپ رہا تھا۔ عاقب نے ایک اور پین نکالا۔ تم کیا کہتے ہو؟ جواب دو گے یا اس بار میرا ایک اور پین ویسٹ ہو جائے گا؟ عاقب نے ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ نہیں، میں بتاتا ہوں سب، وہ آدمی جلدی سے بولا۔ شاباش، امجد لکھو رپورٹ۔ عاقب نے ہاتھ میں پکڑا پین امجد کو دے کر خود کرسی پر بیٹھ کر کہا۔ اب امجد اس کی باتیں درج کر رہا تھا اور عاقب خاموش بیٹھا سیل پر گیم لگا کر بیٹھ گیا۔ گھر میں خاموشی تھی، سب عاقب اور احمد کی شادی کی تیاری میں مصروف تھے۔ احمد کی شادی عاقب سے پہلے تھی اور عاقب کی تھوڑے دیر سے تھی۔ مصطفیٰ اپنا آفس کا کام کر رہا تھا جب حفظہ منان کو سلا کر مصطفیٰ کی جانب آئی اور مسکرا کر دیکھتی مصطفیٰ کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ آپ مجھ سے خوش تو ہیں نا؟ حفظہ نے مصطفیٰ کے کندھے پر سر رکھ کر پوچھا۔ مصطفیٰ مسکرا دیا اور لیپ ٹاپ ایک طرف رکھ کر حفظہ کے گرد بازو کا حصار بنا کر قریب کر لیا۔ آپ کو اس سوال کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ مصطفیٰ نے حفظہ کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ بس ایسے ہی، مجھے لگا آپ کو کوئی شکوہ ہوگا، حفظہ نے مسکرا کر کہا۔ مصطفیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اوف، کیا سوچتی ہیں آپ بھی مسز مصطفیٰ؟ مصطفیٰ نے حفظہ کو اب گود میں لے کر بیڈ تک آتے کہا۔ حفظہ نے سرخ ہوتے چہرے کو مصطفیٰ کے کشادہ سینے میں چھپا لیا۔ مت سوچا کریں نا، آپ کو چاہیے آپ بس مجھے سوچا کریں۔ مصطفیٰ اب حفظہ کو نرمی سے بیڈ پر لٹا کر خود ہلکا سا جھک کر حفظہ کے کان میں سرگوشی کرتا بولا۔ حفظہ خفت سے سرخ ہوتی گئی۔ منان جھاگ جائے گا، حفظہ نے منان کی جانب اشارہ کرتے کہا۔ مصطفیٰ نے مشکل سے ہنسی زد کی۔ بے فکر ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے ماما بابا مصروف ہیں تھوڑی پیار کی باتیں کرنے میں، اس لیے وہ بالکل بھی تنگ نہیں کرے گا۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر جھک کر حفظہ کی نتھلی پر لب رکھ کر کہا۔ حفظہ نے شرم سے آنکھیں بند کر لی۔ اس حرکت پر مصطفیٰ مسکرا دیا۔ جانتی ہیں آپ کی ہر ادا مجھے آپ کا دیوانہ بنا رہی ہے، مصطفیٰ نے بوجھل لہجے میں حفظہ کے کان میں میٹھی آواز میں کہا۔
حفظہ سرشار ہو گئی۔ بلا شبہ اللہ نے آپ کو میرے لیے انعام بنا کر بھیجا ہے مصطفیٰ، آپ میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ حفظہ نے اپنی محبت کا اظہار خوبصورت انداز میں کیا، جیسے سن کر مصطفیٰ مسکرا دیا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ خوش تو ہیں نا، مجھ سے، میرے گھر والوں سے؟ مصطفیٰ حفظہ کا سر سینے پر رکھ کر بولا۔ حفظہ مصطفیٰ کی محبت پر پہلے دن سے ایمان لے آئی تھی۔ میں راضی ہوں، آپ جس بھی حال میں رکھیں، مجھے پرواہ نہیں، بس میرے لیے آپ اور آپ کا ساتھ کافی ہے۔ حفظہ نے آہستہ سے سر اٹھا کر مصطفیٰ کی پیشانی پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ مصطفیٰ مسکرا دیا اور حفظہ کو قریب کرتا پرسکون ہو گیا۔ شادی کے دن قریب تھے لیکن عاقب کی روٹین میں فرق نہیں آیا تھا۔ ہاں، احمد اب باہر نہیں جاتا تھا بلکہ سارا دن کمرے میں پڑا رہتا تھا۔ علی نے ایک دو بار بات کرنے کی کوشش بھی کی لیکن اس نے بے عزت کر دیا۔ آج احمد کی مہندی تھی اور احمد کے چہرے پر خوشی کا نشان تک نہیں تھا۔ گھر میں سب تیار تھے، مہندی دھوم دھام سے کی گئی۔ مریم بیگم نے عاقب کو کال بھی کی لیکن اس نے مصروف ہوں کہہ کر کال کاٹ دی۔ شادی کا دن تھا، ہر طرف دھوم دھام، شادی ہال میں سب موجود تھے۔ اس نکاح کا وقت بھی ہو چکا تھا۔ یہی تو انتظار یہی تو تھا بس عاقب کا، کیونکہ اس نے خاص کر فون کر کے کہا تھا کہ نکاح تک اس کا انتظار لازمی کیا جائے، اس لیے سب انتظار کر رہے تھے۔ کہاں رہ گیا یہ لڑکا؟ اب کیا اس موقع پر بھی اس کے کام زیادہ اہم ہے ہم سے؟ سیما آپا نے کہا۔ مریم بیگم نے عاقب کو کال کی لیکن نمبر بند تھا۔ چلیں آپ نکاح شروع کریں، مرتضیٰ صاحب نے خود اٹھ کر کہا۔ اس لڑکے کی وجہ سے وہ مزید باتیں نہیں سن سکتے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ نکاح شروع ہوتا یکدم باہر پولیس وین آ کر رکی اور سب کی نگاہ ہال کے داخلی دروازے پر اٹھ گئی، جہاں عاقب یونیفارم میں مضبوط قدم اٹھاتا اپنی ایک الگ چال چلتا ہوا اسٹیج تک آیا اور اس کے پیچھے پولیس کھڑی تھی۔ آخر بیٹا یہ پولیس کو ساتھ کس لیے لائے؟ مشتبہ صاحب نے حیرانی سے پوچھا۔ احمد نے مسکرا کر احمد کو دیکھا جو ماتھے پر پسینہ صاف کر رہا تھا۔ عاقب نے مسکرا کر احمد کو دیکھا جو ماتھے پر پسینہ صاف کر رہا تھا، پھر سب کو دیکھا جو خاموش نگاہ سب پر ڈالی۔ پہلی بات تو یہ کہ بہت معذرت، میں ذرا لیٹ ہو گیا، احمد کی مہندی میں نہ آ سکا، لیکن کیا تھا نا، میں چاہتا تھا کہ دھوم دھام سے جاؤں، آخر جو پتہ چلے ہمارے ہونہار بیٹے کی شادی ہے۔ عاقب نے طنز کرتے کہا۔ اچھا بس باتیں بعد میں کر لینا، پہلے نکاح ہو جائے، وقت جا رہا ہے۔ پھپھو نے کہا۔ ارے میری پھپھو جانی، اتنی بھی کیا جلدی ہے، تھوڑا صبر سے کام لے، ابھی تو میں نے کچھ تعریف کرنی ہے آپ کے سو کالڈ داماد کی، پھر تھانے کی سیر بھی تو کروانی ہے۔ عاقب نے احمد کو دیکھ کر کہا۔ کیا بکواس ہے یہ عاقب؟ مرتضیٰ صاحب نے غصے سے کہا۔ بکواس نہیں ڈیڈ، حقیقت ہے، اور یہ دیکھیں۔ عاقب نے پینٹ کی جیب سے پیپر نکال کر مرتضیٰ صاحب کو پکڑا کر کہا، جسے دیکھ کر وہاں اب سب دنگ رہ گئے۔ کیا ہوا؟ کیا ہے یہ؟ مشتبہ صاحب نے خاموش کھڑے مرتضیٰ صاحب کے ہاتھ سے پکڑ کر پڑھنا شروع کیا، پھر وہ وہیں ساکت رہ گئے۔ اوہ، ہمت نہیں ہے نا کسی میں؟ تو چلے میں سناتا ہوں سب کو۔ جی، تو اس میں لکھا ہے کہ آپ کے شریف ترین بیٹے نے ریپ کیا ہے کچھ ماہ پہلے، جس کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے۔ پھر اس شریف بیٹے نے غیر قانونی کام کیے ہیں جس میں ڈرگ اور لڑکیوں کی سمگلنگ شامل ہے، اور تو اور کچھ دن پہلے جو مجھ پر گولی چلی وہ کسی اور نے نہیں بلکہ آپ کے اس لاڈلے کی وجہ سے چلی۔ عاقب نے سب کے سامنے احمد کے راز فاش کرتے کہا۔ یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ احمد ہڑبڑا کر اٹھ کر بولا، جبکہ ساتھ بیٹھی دلہن بنی مایا شوق سی احمد کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں بکواس ہی ہے، عاقب نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ پھنسا کر کہا۔ پکڑ لو اس کو، عاقب نے کڑی نظر ڈال کر امجد سے کہا، لیکن جیسے ہی امجد آگے بڑھا، احمد نے جلدی سے اپنی پینٹ سے پستول نکال کر مایا کے کان پر رکھ دی۔ خبردار جو کوئی میرے پاس بھی آیا تو ورنہ اس کو مارنے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا، احمد نے غصے سے کہا۔ عاقب نے مزے سے سارے کھیل دیکھا، جبکہ باقی سب جو کچھ دیر پہلے عاقب کو غصے سے دیکھ رہے تھے اب احمد کو پھٹی پھٹی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ مار دو، جلدی کرو، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، عاقب نے بال سیٹ کر کے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم جیت جاؤ گے؟ کبھی بھی نہیں عاقب مرتضیٰ، تمہیں کبھی نہیں جیتنے دوں گا میں۔ ہاں سب کچھ کیا ہے میں نے، گھر میں سب سے زیادہ بدتمیز ہو کر بھی جو عزت اسے ملی وہ ہمیں کیوں نہیں دی گئی؟ ایک ایک ٹکے کے لیے ڈیڈ کو منہ سے دیکھنا پڑتا تھا، اور اب یہ نواب جا کر جو کچھ بھی کہیں سب کچھ مل جاتا تھا۔ ہاں کیا ہے سب کچھ میں نے، اور دیکھتا ہوں کون پکڑتا ہے مجھے، احمد نے مایا کے سر پر پستول رکھتے کہا۔ سب دنگ تھے یہ سن کر۔ کیوں کیا؟ آخر کس چیز کی کمی تھی؟ کیا نہیں کیا میں نے تم لوگوں کے لیے؟ مشتبہ صاحب نے غصے اور دکھ سے کہا۔ دیا ہی کیا ہے ڈیڈ، ایک ایک روپے کے لیے آپ کو پہلے
وجہ بتانی ہوتی تھی، یہاں جاؤ یہاں نہ جاؤ یہ سب تو ہمارے لیے تھا، لیکن بس احمد نے چیخ کر کہا زیادہ بول گئے ہو، بس بھی کرو۔ عاقب نے کہا تم بکواس بند کرو۔ احمد نے غصے سے کہا، جس پر عاقب ہنس دیا، کم آن جتنا زیادہ بولو گے اتنا زیادہ کاٹو گے پھر۔ عاقب نے صلاح دی، میں ایک پل میں اس کو مار دوں گا اگر کوئی میرے قریب آیا۔ احمد نے باہر کی جانب بڑھ کر کہا، سب چیخ مار رہے تھے، عاقب کو بھی اب گیم بور کر رہی تھی، تبھی ختم کرنے کا سوچنے لگا، جانتا تھا کہ وہ یہ سب کرے گا، یا وہ پہلے سے ہی اس لیے وہ پہلے سے ہی سب کچھ انتظام کر کے آیا تھا۔ تبھی چلتا ہوا احمد کی جانب آیا، میں کہتا ہوں مت آؤ، احمد نے ٹریگر پر انگلی رکھ کر کہا، لیکن عاقب نے انسنی کر دی، میں مار دوں گا۔ احمد نے وارن کیا، جلدی۔ عاقب نے مزید قدم بڑھا کر کہا۔ یکدم احمد نے مایا کی بجائے عاقب کی جانب پستول کر کے گولی چلا دی۔ سب ایک دم ساکت ہو گئے، کوئی آواز نہ آئی تو سب شوق سے باہر آئے۔ سامنے ہی عاقب ہاتھ باندھ کر کھڑا مسکرا رہا تھا اور اب احمد کو گردن سے پکڑ کر امجد کی جانب دھکا دیا، لے جاؤ۔ عاقب نے کہا، تھینک یو علی۔ عاقب نے پیچھے کھڑے علی کو کہا۔ احمد کو سب سمجھ آ گیا، یعنی اس کے ہی بھائی نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ امجد احمد کو پکڑ کر لے گیا۔ ڈیڈ کم آن، ہوتا رہتا ہے ایسا، بی بریو، چلے نکاح شروع کریں۔ عاقب نے تالی بجا کر کہا، کیا بول رہے ہو، یہاں قیامت گزر رہی ہے اور تم جو کہ مذاق اڑا رہے ہو۔ مریم بیگم نے غصے سے کہا، تو میں نے تو نہیں کیا نا کچھ، اس نے خود سے اس بات کا اعتراف تک کر لیا۔ خیر چھوڑے، علی ادھر آؤ۔ عاقب نے علی کو پاس بلایا اور بنا کسی سے پوچھے مایا کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بھی بٹھا دیا۔ مولوی صاحب کھیل ختم، اب ذرا نکاح کی جانب آ جائیں، جلدی کریں، ٹائم نہیں۔ عاقب نے مولوی سے کہا۔ مولوی نے ایک نظر دونوں کو دیکھ کر نکاح پڑھوانا شروع کیا۔ سب خاموش سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر ہوا کیا ہے وہاں۔ نکاح ہو گیا۔ عاقب مسکرا کر دونوں کو مبارکباد دیتا وہاں سے چلا گیا، جب پیچھے عجیب قیامت برپا ہو گئی۔ ایک ہفتے بعد احمد کو عاقب نے اچھی خاصی خاطر کر کے جیل بھیج دیا، جبکہ علی اور مایا کو بھی فی الحال موقع سے دور کر دیا۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ مجتبیٰ صاحب نے بہت کوشش کی لیکن سب بیکار گیا۔ احمد کو جیل ہو گئی۔ عاقب نے مریم بیگم سے کہا کہ وہ شادی کی تیاری شروع کرے، کیونکہ وہ احمد کے غم میں اپنی شادی برباد نہیں کرنا چاہتا۔ تبھی مریم بیگم بھی سب بھلا کر شادی کی تیاری کرنے لگی۔ دوسری طرف مصطفیٰ بھی شادی کی تیاری کرنے میں مصروف تھا، جبکہ گڑیا نے نئے پلان بنانے میں مصروف تھی۔ عاقب کی کال آتی بھی تو وہ اٹھاتی نہیں تھی۔ او تو محترمہ چاہتی ہیں کہ اب ملاقات ہو محرم بن کر، تو ان کی یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ عاقب نے مسکرا کر کہا، مہندی میں بھی حیا اور شاہ دل نے ایک دوسرے کو دیکھا تک نہیں تھا، اور پھر شادی کے دن بھی دونوں کے چہرے پر خاموشی تھی۔ شاہ دل نے سفید کرتا پہنا تھا اور ساتھ ہلکی ہلکی بڑی شیو، اور خاموشی اس کی مزید جاذب نظر بنا رہی تھی۔ دوسری جانب حیا میرون رنگ کے کام کیے بھاری بھرکم لہنگا پہنے بغیر کسی تاثر کے دلہن بنی کسی افسرہ سے کم نہیں تھی۔ میک اپ نے اس کے حسن کو مزید نکھار دیا تھا، لیکن حیا نے خود کو ایک بار بھی نہ دیکھا۔ جب وہ اس سے شادی پر خوش ہی نہیں تھی تو پھر اتنا ہنسنا سنورنا کیوں؟ نکاح کے بعد حیا کا دل چاہا چیخ چیخ کر انکار کر دے، لیکن پھر نسیم بیگم کا چہرہ دیکھ کر نم آنکھوں سے سائن کر گئی۔ حیا کو رخصت کر کے شاہ دل کے کمرے میں لا کر بٹھا بھی دیا گیا، جبکہ حیا کچھ دیر رو دھو کر سوں سوں کرتی اب کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرے میں کوئی بھی سجاوٹ نہیں تھی، کنجوس، اپنی شادی پر بھی خرچہ کر کے نہیں راضی۔ حیا نے تب کر سوچا، پھر نسیم بیگم کی سختی سے کہی گئی باتوں کو سوچنے لگی۔ شاہ دل کو رخصتی کے بعد دوستوں نے گھیرا، جس میں عمر سب سے آگے تھا۔ کرتے کراتے اسے رات کے 11 بج گئے۔ آخر مشکل سے جان چھڑا کر کمرے کی جانب آ گیا۔ دروازہ آہستہ سے کھول کر بند کرتا بغیر اس پر نگاہ ڈالے جیب سے ایک ڈبی نکال کر اس کے قریب بیڈ پر رکھ دی، اور پھر وہ خاموش چلتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آیا اور اپنا نائٹ ڈریس نکال کر اسی خاموشی سے واش روم میں گھس گیا، جبکہ وہ جو اتنی دیر سے بندھی ہوئی بیٹھی اس کے انتظار میں تھی، یکدم سب سمجھ آنے پر تل ملا اٹھی۔ سمجھ کیا رکھا ہے، زبردستی پہلے شادی کر لی، اب نخرے بھی، اور کیا منہ بھوکی ہوں اس چیز کی، اور کیا میں بھوکی ہوں اس چیز کی؟ غصے سے لال پیلی ہوتی جل کر بولی، اور غصے سے بیڈ سے اٹھ کر بھاری لہنگا سنبھالے واش روم کے دروازے تک آ گئی اور زور زور سے بجانے لگی۔ شاہ دل جس نے خود پر سختی کا خول چڑھا رکھا تھا، یکدم پریشان ہوتا باہر نکلا۔ کیا ہوا؟ بنا کسی تاثر کے شاہ دل نے سامنے کھڑی نئی نویلی دلہن بنی منہ پر غصہ لیے حیا سے پوچھا۔ ابھی یہ پوچھنا تھا کہ حیا اسی پیروں پر واپس جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور سر گھٹنوں میں لے کر بیٹھ گئی۔ چپ، تمہیں نہیں پرواہ تو مجھے بھی نہیں، غصے سے لال روئی آنکھوں سے بولتی چپ چاپ وہیں بیڈ پر دراز
پر بیٹھ گئی۔ شاہ ویسے ہی چپ چاپ پھر سے واش روم گھس گیا، جبکہ حیا یہ سوچ بیٹھی تھی کہ شاہ اس سے چوری کرے گا، پھر سے جل گئی۔ دیکھتی ہوں کیسے اس بیڈ پر سوتے ہو، حیا نے غصے سے بند دروازے کو گھور کر کہا اور ساتھ ہی شیطانی مسکراہٹ چہرے پر آئی۔ اب بس اسے اپنے پلان پر عمل کرنا تھا۔ شاہ دل فریش ہوتا باہر نکلا اور بال تولیے سے خشک کرتا ایک نظر خود پر ڈال کر حیا کو بغیر ایک نظر دیکھ کے اپنی سائڈ پر آ کر لیٹ گیا، لیکن جیسے ہی لیٹا اتنی ہی تیزی سے واپس اٹھ کر کھڑا ہوا اور حیا کو غصے سے دیکھنے لگا۔ حیا معصوم بنی سوتی بن گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شاہ دل نے غصے سے دانت پیس کر کہا۔ حیا نے آنکھیں کھول کر شاہ دل کو دیکھا۔ کیا کر دیا اب میں نے؟ حیا نے آگے سے تپ کر پوچھا۔ یہ کیا ہے؟ شاہ نے بیڈ کی جانب اشارہ کیا جہاں پر اس کا شیمپو اور ٹوتھ پیسٹ کو مکس کر کے گرایا ہوا تھا، اور اب شاہ کے کپڑے پھر سے خراب ہو چکے تھے۔ مجھے کیا پتا، تمہارا کمرہ تھا، تم جانتے ہوگے، حیا نے مزے سے کہا اور پھر سے لیٹ گئی۔ شاہ دل غصے سے دانت پیس کر رہ گیا اور واپس زور سے واش روم کا دروازہ بند کرتا چینج کرنے چلا گیا۔ پیچھے حیا خود کو شاباش دیتی خوش ہوتی سونے کو لیٹ گئی۔ گڑیا کی شادی کے لیے مصطفیٰ نے اپنے سارے ارمان پورے کیے تھے۔ مہندی کے فنکشن کو دھوم دھام سے کیا گیا۔ محب نے گڑیا کو ساتھ ملا کر خوب ڈانس کیا۔ مصطفیٰ مسکرا کر بس ان کو دیکھتا رہا۔ گڑیا نے پیلے رنگ کا جوڑا پہنا تھا۔ مصطفیٰ نے زیادہ بھاری لباس نہیں بنوایا تھا۔ گڑیا کو شلوار قمیض پہننے کی عادت نہیں تھی تو کہاں یہ بھاری ڈریس۔ گڑیا کو نیچرل میک اپ کیا گیا تھا جس سے وہ معصوم اور ہی پیاری لگ رہی تھی، جبکہ محب نے سفید سوٹ پہن رکھے تھے۔ شادی میں گڑیا کی دونوں دوستیں بھی آئی تھیں، جس سے گڑیا کچھ ہی دیر تک ناراض رہ سکی۔ ان دونوں نے بھی مہندی رنگ کے ڈریس پہن رکھے تھے اور محب تو بار بار انشال کو دیکھتا رہ جاتا۔ وہ لگ ہی بہت پیاری رہی تھی، جسے گڑیا اور باقی سب نے نوٹ کیا، جبکہ دوسری جانب محب اور اشنال دونوں دور دور سے گھور رہے تھے۔ مصطفیٰ نے بھی سفید رنگ کا ڈریس پہنا تھا اور حفظہ نے بھی ہلکا براؤن رنگ کا جوڑا پہنا تھا جس میں وہ بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ کچھ مصطفیٰ کی محبت اور عزت کا اثر تھا۔ منان سب کی گود میں اچھل کود کر رہا تھا۔ پھر سب نے مصطفیٰ اور حفظہ کو زبردستی اٹھایا اور آغا جان آپ بھی ڈانس کریں نا، گڑیا نے کہا۔ مصطفیٰ نے کہا گڑیا کی کسی بات سے انکار کیا تھا۔ مصطفیٰ نے حفظہ کا سامنے ہاتھ کیا جسے حفظہ نے مسکرا کر تھام لیا۔ سب نے ایک دم شور مچا دیا، پھر ہلکی ہلکی دھن پہ سانگ چلا دیا گیا۔ ملے ہو تم ہم کو بڑے نصیبوں سے، چرایا ہے میں نے قسمت کی لکیروں سے۔ مصطفیٰ نے پیشانی حفظہ کی پیشانی سے ٹکرا دی۔ سب مسکرا کر مصطفیٰ اور حفظہ کو دیکھ رہے تھے جو ایک ساتھ ایک مکمل جوڑا تھے، ایک خوبصورت جوڑ جو بنے ہی ایک دوسرے کے لیے تھے۔ مریم بیگم نے بھی دھوم دھام سے مہندی کا انتظام کیا تھا۔ عاقب کو زبردستی سب کزنوں نے مل کر ہلدی سے رنگ دیا۔ آج کوئی بھی اس کے غصے سے نہیں ڈر رہا تھا، بلکہ سب اس سے اپنے حساب پورے کر رہے تھے۔ اب وہاں خوشی تھی ہر جانب۔ شادی کا دن اشنال اور انشال گڑیا کو لے کر پارلر لے گئی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو مختلف مشوروں سے نواز رہی تھی، جبکہ حفظہ باقی کا کام دیکھ رہی تھی، لیکن پھر مصطفیٰ کے کہنے پر محب کے ساتھ پارلر چلی گئی تھی۔ شادی کا انتظام شہر کے بڑے ہال میں کیا گیا تھا۔ دوسری طرف عاقب کے تمام جاننے والے شادی میں موجود تھے۔ ہر طرف ہلچل تھی۔ بارات کا پرتپاک انداز میں استقبال کیا گیا۔ محب نے پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا جس میں دونوں ہمیشہ کی طرح جاذب اور ہینڈسم لگ رہے تھے۔ اشنال اور انشال نے بیبی پنک رنگ کے لانگ فراک پہن رکھے تھے۔ دونوں میک اپ میں بے حد کیوٹ لگ رہی تھی۔ محب کی نظر جیسے ہی اشنال پر پڑی تو واپس جانا بھول گئی۔ حالت عجیب ہوئی جسے محب نے نوٹ کیا۔ مصطفیٰ نے سفید سوٹ پہنا تھا جس میں اس کی رنگت نکھر گئی تھی۔ مصطفیٰ اپنی مثل آپ تھا۔ حفظہ نے مصطفیٰ کے لائے ہوئے تحفے کو پہننا تھا جو کہ سفید لانگ فراک تھی، جسے پہن کر حفظہ بھی کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی، بالکل پری معلوم ہوتی تھی۔ گڑیا کو تیار کر کے خوبصورت کام کیے گئے گولڈن کامدار لہنگا کرتی پہنے پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ وہ حور لگ رہی تھی۔ ہمیشہ سادہ سی رہنے والی گڑیا آج کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ انشال اور اشنال دونوں اس بار عاقب کے نام لے لے کر تپا رہی تھی۔ بارات آنے پر شور مچ گیا۔ عاقب پوری شان سے چلتا ہوا اسٹیج تک آیا۔ عاقب نے سفید شیروانی پہنی ہوئی تھی جو اس کے سفید رنگ پر کھل گئی تھی۔ نیلی آنکھیں چمک رہی تھی۔ خوشی کا اندازہ اس کے چہرے سے لگایا جا سکتا تھا۔ مصطفیٰ مسکرا کر اس سے بغل گیر ہوا، پھر کچھ ہی دیر بعد گڑیا کو محب دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اسٹیج تک لے گئے، جہاں سے بڑھ کر انہوں نے گڑیا کا ہاتھ عاقب کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ سب نے شور مچا دیا، جبکہ مصطفیٰ نے دعا کی کہ گڑیا ہمیشہ خوش رہے، جس پر پاس کھڑی حفظہ نے دل سے آمین کہا۔ گڑیا نے دھک دھک ہوتے دل کے ساتھ نظر اٹھا کر عاقب کو دیکھا جو شوق نگاہ سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر اسی پل واپس نگاہ جھکا گئی۔ عاقب جو گڑیا پر نظر ڈال
کر نظر ہٹانا بھول گیا تھا، سب کے شور پر ہوش میں آیا اور گڑیا کو اپنے پہلو میں لے آیا۔ کچھ ہی دیر بعد نکاح کی رسم کا وقت آیا تو مصطفیٰ کے ہاتھ کانپ اٹھے۔ بے شک یہ لمحہ اس کے لیے سب سے مشکل تھا۔ نکاح کے بعد گڑیا پر ہمیشہ کے لیے عاقب کا نام لکھ دیا جانا تھا۔ اس وقت میں حفظہ نے مصطفیٰ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا اور ہمت دی۔ آپ کو ہمت سے کام لینا ہوگا، جائیں اور اپنے فرض کو خوشی سے ادا کریں، حفظہ نے مسکرا کر کہا۔ مصطفیٰ مسکرا دیا اور پھر حفظہ کا ہاتھ پکڑے اسٹیج پر آ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد نکاح کی رسم ادا ہوئی تو ہر طرف مبارکباد کا شور اٹھ گیا۔ مصطفیٰ نے ضبط کر کے گڑیا کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، جبکہ محب اور محیب اسٹیج سے جا چکے تھے۔ پھر مصطفیٰ نے عاقب کو مبارکباد دی۔ میں نے اپنا جگر کا ٹکڑا تمہیں دیا ہے، ہمیشہ ایسے خوش رکھنا عاقب۔ مصطفیٰ نے عاقب سے کہا، بے فکر رہو، تمہارا جگر کا ٹکڑا اب میرا جگر بن چکا ہے۔ عاقب نے شرارت سے مصطفیٰ کے کان میں کہا، جس پر مصطفیٰ مسکرا دیا۔ انشال اور اشنال کی نظر دور کھڑے محب اور محیب پر پڑی۔ سب کچھ سوچ کر دونوں اس جانب چل دی۔ کیا ہوا؟ اشنال نے پوچھا۔ محب اور محیب نے ان کو آتا دیکھ کر آنکھیں صاف کی تھیں۔ انشال اور محب ایک جانب چل دیے۔ کچھ نہیں، محیب نے آہستہ سے کہا، تم لوگوں کو چاہیے جا کر گڑیا کے ساتھ بیٹھو، اس کو ہمت دو، باتیں کرو۔ اشنال نے کہا، جانتی ہوں یہ مشکل ہے، لیکن دیکھو یہ خوشی کا موقع ہے، اس پر رویا نہیں کرتے بلکہ خوشی خوشی اس کو رخصت کرو۔ اشنال نے سمجھا کر کہا، جس کا کافی حد تک اثر بھی ہوا، اور محیب مسکرا دیا۔ تھینک یو، محیب نے کہا، آلویز مینشن۔ ویسے ہماری دشمنی ابھی بھی قائم ہے، مت بھولنا، اشنال نے یاد آنے پر کہا، جس پر محیب نے دانت نکالے۔ اور اگر میں اس دشمنی کو رشتے میں بدلنا چاہوں؟ محیب نے پوچھا۔ سوچنا پڑے گا، اشنال نے نخرے سے انداز میں کہا۔ پھر دونوں ہنس پڑے اور گڑیا کی جانب چل دیے۔ عاقب نے اسٹیج پر گڑیا کو تنگ کرنے سے باز نہ آیا۔ گڑیا جل بھن کر بیٹھی رہی، مجبوری تھی۔ پھر کھانا کھانے کے بعد رخصتی کا شور اٹھا۔ رخصتی کے وقت مصطفیٰ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ محب اور محیب تو گڑیا کو گلے لگا رکھے تھے۔ مصطفیٰ نے دونوں کو الگ کیا اور روتی دھوتی گڑیا کو دعاؤں کے سائے میں رخصت کر دیا گیا۔ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر گڑیا بیٹھی سوں سوں کر رہی تھی۔ عاقب نے کافی آگے جا کر گاڑی روکی اور پانی کی بوتل گڑیا کے سامنے کی، جسے اس نے خاموشی سے پکڑ کر منہ سے لگا لیا۔ جوس؟ عاقب نے اب جوس کی بوتل پکڑا کر کہا، جسے گڑیا نے سوں سوں کرتے پکڑ کر ختم کر دیا۔ عاقب نے لب دانتوں تلے دبا کر ہنسی کو روکا۔ اور کچھ چاہیے؟ عاقب نے پوچھا۔ گڑیا نے سر ہلا دیا۔ کیا چاہیے؟ عاقب نے آہستہ آہستہ ڈرائیو کرتے پوچھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، گڑیا نے ٹیشو سے ناک صاف کر کے کہا۔ عاقب نے گاڑی ایک جگہ روکی اور اتر کر وہاں سے کچھ کھانے کو لے آیا۔ سب منہ کھول کر دولہا بنے عاقب کو دیکھ رہے تھے، لیکن وہاں پر واہ کسے تھی؟ عاقب نے چیزیں لا کر گڑیا کو دیں، جسے اب گڑیا بنا اپنی حالت کو دیکھے کھانے میں مصروف تھی۔ اور عاقب ہنسی کو روک کیوں دیکھ رہا تھا؟ اور عاقب اسے یوں ہی دیکھ رہا تھا اور آہستہ آہستہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ ویسے تم اتنی پیٹو ہو، مجھے نہیں پتا تھا، عاقب نے گڑیا کے کھانے پر کہا۔ گڑیا نے شاپ پر ڈیش بورڈ پر رکھا اور ہاتھ صاف کرتے دیکھو مجھے بھوک لگی تھی، مطلب مجھ میں انرجی نہیں تھی، جس کا مطلب صاف ہے کہ جب مجھ میں انرجی ہوگی تبھی تم سے لڑائی بھی کر سکوں گی۔ گڑیا نے سکون سے خود کا میک اپ شیشے میں دیکھ کر کہا، اور جو بالکل ٹھیک تھا۔ اوہ، مطلب دشمنی ختم نہیں ہوئی؟ عاقب نے پوچھا۔ بالکل نہیں، اور تم سوچنا بھی مت کہ تم اپنے سو کالڈ فلرٹ میں کامیاب بھی ہوگے۔ بھول جاؤ، ایسا نہیں ہوگا، گڑیا نے سکون سے کہا، جس پر عاقب کی ہنسی گونجی تھی، جبکہ گڑیا بری بری شکل بناتی اسے دیکھنے لگی۔ اللہ، میں نے سنا تھا کہ دلہن کی زبان بند ہوتی ہے، اور ایک میری دلہن ہے جس کی زبان پہلے سے بھی بڑھ گئی ہے، ماشاءاللہ سے۔ عاقب نے ہنس کر کہا، بھاڑ میں جاؤ، کیوں زبان بند ہونے لگی؟ اللہ کا شکر ہے، زبان دی ہے تو بولنے کو ہی ہے نا، گڑیا نے گھور کر کہا۔ عاقب نے شوق نگاہ سے اسے دیکھا، جس پر گڑیا گھور کر باہر دیکھنے لگی۔ شادل کمرے میں واپس آتا غصے سے حیا کو گھورتا ہوا اپنا تکیہ اٹھا کر جا کر صوفے پر سو گیا۔ حیا کو نیند نہیں آ رہی تھی، تبھی چینج کر کے واپس آئی اور بری بری شکل بناتی ہوئی کمرے کی تلاشی لینے لگی۔ جب اچانک اسٹڈی ٹیبل پر نظر پڑی، جہاں پر کچھ بکس تھیں۔ شادل کا مطالعہ کافی اچھا تھا، تبھی کچھ سوچ کر جا کر وہاں بک تلاشی کرنے لگی، جبکہ شاہ خاموش آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ حیا کی نظر ڈائری پر پڑی تو اسے اٹھا کر کھول کر دیکھنے لگی، جہاں پر ہر پیج پر کچھ نہ کچھ لکھا تھا۔ تبھی وہیں لیمپ جلا کر بیٹھ کر پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہی تھی، ویسے ویسے اسے خود پر ندامت ہو رہی تھی کہ وہ شاہ سے کس قدر بدگمان تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ ساری بدگمانی کے سیاہ بادل ختم ہو رہے تھے۔ حیا کے دل میں شادل کے لیے دبی ہوئی محبت پھر سے ہری ہو رہی تھی، جو کہ بدگمانی کی وجہ سے کہیں گہری کھائی میں گم ہو گئی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔
نیکسٹ نیو ناول لے کر میں کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، اور آپ لوگوں نے اس ناول کے بعد مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا، آپ کو پسند آیا ہے کہ نہیں۔ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی پسند کے ناول ریڈ کروں تو مجھے آپ لوگ اپنی پسند کے ناول اور ان کے رائٹر کے ساتھ کمنٹ باکس میں بتائیں، تو میں کوشش کروں گی کہ میں وہ ناول ریڈ کر سکوں۔ اللہ حافظ۔